السلام علیکم ساتھیوں، کافی دنوں کے بعد آج پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کر۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے، اور جن ساتھیوں نے 8 جولائی CBSE نیٹ کا ایگزام دیا ہے ان کا ایگزام بھی اچھا ہوا ہوگا۔ نیٹ جولائی 2018 کا پیپر دیکھا، کچھ سوالات کے جواب نہیں ملے، اسی لیے اس کی آنسر کی نہیں دی گئی، لیکن ہمارے کچھ ساتھیوں نے آنسر کی اپلوڈ کی ہے، تو آپ لوگ نے وہاں سے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے نیٹ آنسر کی اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو آئیے میں شروع کرتے ہیں ٹیسٹ کی جو سیریز چل رہی تھی، اس میں اب تک ویڈیو اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ آج ہم اسی سیریز کا سیٹ جی لے کر آئے ہیں، تو جو ساتھی ہمارا یہ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کے ہم نے کئی ویڈیو بنائے ہیں، آپ لوگ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں، اور ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں، اور کوئی کمی ملتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں معروضی امتحانات پر نیا ویڈیو سیٹ جی۔ پہلے کی طرح سوالات کے جو جوابات ہیں وہ کچھ پل کے بعد ہی دیں گے، تاکہ اپنی آپ تیاری دیکھ لیں کہ کتنے ہمارے سوالات صحیح ہوتے ہیں، اور ان کو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ ویڈیو RPSC اور LT کے نصاب میں بہت مفید ہے، تو آپ لوگ دیکھیں اور اپنی کاپی پہ ان سوالات کو نوٹ بھی کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال: کس شاعر کا تعلق شاہی دور سے نہیں تھا؟ وجہی، غواصی، عاجز، نصرتی۔ تو اس کا صحیح جواب نصرتی، جن کا تعلق قطب شاہی دور سے نہ ہو کر علی عادل شاہی دور سے تھا۔ اگلا سوال: سابن میں دیا پھر میں شوال دکھائی، یہ قصیدہ جو ہے وہ کس قصیدہ نگار کا ہے؟ سودا، نصرتی، ذوق، انشا۔ تو اس کا صحیح جواب ذوق۔ اگلا سوال: متاع ہنر پھیر کر لے چلو، بہت لکھنؤ میں رہے گھر چلو، یہ کس شاعر کے دلی جذبات ہیں؟ سودا، میر، درد، مصحفی۔ تو یہ جو دلی جذبات ہیں وہ میر تقی میر کے ہیں۔ اگلا سوال: صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ گلشن عشق غواصی، پھول بن وجہی، کلمۃ الحقائق نشاطی، خوش نامہ میراجی۔ تو اس کا صحیح جواب
خوش نامہ میرا جی۔ اگلا سوال ہے، جس نظم میں ردیف و قوافی الگ الگ ہوتے ہیں اسے کون سی نظم کہتے ہیں؟ تو نثری نظم، معزہ نظم، آزاد نظم، پابند نظم۔ تو اس کا صحیح جواب ہے معرہ نظم، جس میں ردیف اور قوافی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، نئی دنیا کو سلام کس کی طویل نظم ہے؟ فراق گورکھپوری، سردار جعفری، عمیق حنفی، میرا جی۔ تو نئی دنیا کو سلام نظم علی سردار جعفری کی ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون فورٹ ولیم کالج سے وابستہ نہیں ہے؟ حیدر بخش حیدری، کاظم علی جوان، للو لال جی، فضلی۔ تو فورٹ ولیم کالج سے وابستہ نہیں تھے فضلی۔ اگلا سوال ہے، محروم کا پورا نام کیا تھا؟ میلا رام، لجو رام، تلوک چند، بال مکند۔ تو اس کا صحیح جواب تلوک چند محروم۔ تلوک چند محروم۔ اگلا سوال، رسالہ دلگداز کے ایڈیٹر کون ہیں؟ جوالا پرساد برق، اشرف علی فگاں، عبدالحلیم شرر، امتیاز علی تاج۔ تو اس کا صحیح جواب عبدالحلیم شرر، جو رسالہ دلگداز کے ایڈیٹر ہیں۔ اگلا سوال ہے، منٹو کے افسانے نیا قانون کا مرکزی کردار کون ہے؟ منگو، گاما چودھری، نتھو گنجا، کیلاش۔ تو اس کا صحیح جواب منگو۔ اگلا سوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ بشن سنگھ، بلویر سنگھ، ودھوا سنگھ، بدھاوا سنگھ، رندھاوا سنگھ۔ تو اس کا صحیح جواب ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام بشن سنگھ تھا۔ اگلا سوال، فیض کا مجموعہ کلام نقش فریادی کب شائع ہوا؟ 1929، 1936، 1941، 1952۔ اس کا صحیح جواب ہے 1941۔ اگلا سوال، طوطا کہانی کے مصنف کون ہیں؟ تحسین، میر امن، غلام غوث بےخبر، حیدر بخش حیدری۔ اس کا صحیح جواب طوطا کہانی حیدر بخش حیدری نے لکھی۔ اگلا سوال ہے، مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس کا لکھا خاکہ ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد، ملا موذی، پطرس بخاری، فرحت اللہ بیگ۔ تو یہ خاکہ فرحت اللہ بیگ نے لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، بننے بھائی کے نام سے کون مشہور ہے؟ اختر حسین رائے پوری، سجاد حسین، سجاد ظہیر، ممتاز مفتی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سجاد ظہیر، جنہیں بننے بھائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ غالب، احمد جمال پاشا، امتیاز علی عرشی، سجاد انصاری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے غالب۔ تاریخ سرکشی بجنور کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد، سر سید حالی عبدالرحمن بجنوری۔ تو یہ تصنیف سر سید احمد خاں کی ہے۔
اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ سیاسی، مشترکہ تہذیب، اسلامی تہذیب، مذہبی تہذیب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے مشترکہ تہذیب۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار میں کتنے بادشاہ اور کتنے درویشوں کی کہانی پیش کی گئی ہے؟ 2 بادشاہ اور 4 درویش، 1 بادشاہ اور 3 درویش، 3 بادشاہ اور 4 درویش، 1 بادشاہ اور 4 درویش۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ باغ و بہار میں 1 بادشاہ اور 4 درویشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں ہندوستان کی تاریخ و تہذیب کے 2500 سال کو اپنے دامن میں سمیٹا؟ آخری شب کے ہمسفر، چاندنی بیگم، گردش رنگ چمن، آگ کا دریا۔ اس کا صحیح جواب ہے آگ کا دریا۔ اگلا سوال ہے قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ ستاروں سے آگے، کلیاں، اپنے دکھ مجھے دے دو، سیاہ حاشیے۔ تو اس کا صحیح جواب ستاروں سے آگے، جو ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اگلا سوال عابد حسین کا مشہور ڈرامہ ہے گناہ کی دیوار، پردہ غفلت، آخری فرعون، بھارت کا لال۔ تو اس کا صحیح جواب پردہ غفلت، جو ان کا مشہور ڈرامہ ہے۔ اگلا سوال ہے حبیب تنویر کا مشہور ڈرامہ ہے چڑیا گھر، آگرہ بازار، رستم و سہراب، میٹھی چھری۔ اس کا صحیح جواب آگرہ بازار۔ اگلا سوال ہے خاکہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایسے، لائٹ ایسے، اسکیچ، ڈائری۔ تو اس کا صحیح جواب اسکیچ۔ خاکہ کو انگریزی میں اسکیچ کہا جاتا ہے۔ اگلا اور آخری سوال رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ ہے چندن، کندن، نندن، مدن۔ جن ساتھیوں نے ہمارا پہلے ویڈیو دیکھا ہوگا تو ان کو اس کا جواب آسانی سے معلوم ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب کندن ہے، جو ان کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ میں نے بہت سے ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں، سبھی امتحاناتوں کے نصاب کو دھیان میں رکھتے ہوئے۔ میں نے اس سے پہلے والا ویڈیو، اس میں بھی ہم نے خاکے اور تذکرے پہ ذکر کیا ہے، کیونکہ ان میں زیادہ تر سوالات کے جوابات ساتھی غلط کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ اچھی طریقے سے ویڈیو کو دیکھیے گا، اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا، اور جو بھی تیاری کرتے ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے ہی کریں تاکہ آسانی سے کامیابی مل جائے۔ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ساتھی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں سبھی کو اللہ کامیاب کرے۔ تو جو بھی کوئی اس میں غلطی ہو ویڈیو میں تو ضرور کمنٹ میں دیں۔ اللہ حافظ۔